اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ جو ہم نے سبجیکٹ ہے ہمارا ایشوز ان پاکستان اکانومی میں، اس میں ہمارا چیپٹر چل رہا ہے، چیپٹر نمبر 4 سیکٹرل ڈیولپمنٹ، امپلائمنٹ اور ان امپلائمنٹ میں آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کازز آف ان امپلائمنٹ ان پاکستان، اور ساتھ میں ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو اس کے ریمیڈیل میئرز ہیں وہ بھی ہم اس کو اس میں ہی ڈسکس کرتے چلے جائیں گے۔ تو آج کا یہ ہمارا ٹاپک دو طرح کی چیزوں کو کور کرے گا، ان امپلائمنٹ کیوں ہے اور ہم اسے کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں چیزوں کو جو ہے ہم اس میں آج ڈسکس کرتے چلے جائیں گے۔ تو عزیز طلباء، ہمارا جو ان امپلائمنٹ کا کنسیپٹ تھا وہ میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ ان امپلائمنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا بندہ، کوئی بھی ایسا ورکر، کوئی بھی ایسا جو ہے وہ فرد جو پڑھا لکھا ہو یا وہ کام کرنے کے قابل ہو اور اس کو اس کی ڈیزائر کے مطابق جاب نہ مل رہی ہو، اس کی کوالیفیکیشن، اس کی اسکل کے مطابق جب اس کو جاب نہ مل رہی ہو اور وہ کام کرنے کے لیے ولنگ ہو، تو ایسی صورتحال کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ان امپلائمنٹ ہے۔ تو ان امپلائمنٹ میں ہم آج یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا کیا وجوہات ہیں ان امپلائمنٹ کی پاکستان میں۔ اس میں جو سب سے پہلی وجہ ہے وہ ہے کنٹرول اوور پاپولیشن، کہ ان امپلائمنٹ کی جو ایک بڑی بیسک وجہ جو سامنے آ رہی ہے ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک میں جیسے پاکستان ہے، اس میں ان امپلائمنٹ کی جو بڑی کاز ہے، جو بڑی وجہ ہے وہ ہے پاپولیشن کا تیزی سے بڑھنا۔ جب ہمیں پتہ ہے جب آبادی تیزی سے بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے ریسورسز پر بھی اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے۔ ہماری جو آبادی ہے اس کے بڑھنے کی وجہ سے یہ ہے کہ لیبر فورس کی مقدار میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، کام کرنے کے اہل لوگ، کام کرنے کے قابل لوگ، ان کی مقدار تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن جیسے جیسے ان کی تعداد اور مقدار میں اضافہ ہو رہا ہے اس طرح سے جاب اپرچونیٹیز جو ہیں وہ کریٹ نہیں ہو رہی ہیں ملک کے اندر۔ اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ ایک امبیلنسز کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے جابز میں اور جو ہے ریسورسز میں۔ تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاپولیشن کو جو ہے اس طریقے سے کنٹرول کریں، اس کے لیے مختلف جو میئرز گورنمنٹ کی طرف سے دیے گئے ہیں ان پہ عمل کریں، تاکہ جو ہمارا پاپولیشن کا جو لیول ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس وقت ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ پاپولیشن میں 6 نمبر پر ہے اور 2050 تک یہ 5ویں نمبر پر چلا جائے گا۔ تو اب دیکھیں اس پاپولیشن کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے ہمارے ریسورسز پر اس کا بے تحاشا اثر پڑ رہا ہے، جو ہم بڑے بڑے شہروں میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ عزیز طلباء، اس کے بعد ہے ایکسپلوریشن آف نیو ریسورسز۔ ان امپلائمنٹ کی ایک بڑی وجہ پاکستان میں یہ ہے کہ ہمارے پاس آئل، گیس اور دوسرے منرلز وہ موجود ہیں، لیکن ہمارے پاس وہ مشینری یا ٹیکنالوجی یا وہ اس طرح کے اسکل لیبر موجود نہیں ہے جن کو استعمال میں لا کر ہم جو ہے اپنے ملک کے ان ریسورسز کو استعمال میں لے آئیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں ریکوڈک میں سونے کے ذخائر موجود ہیں، لیکن ہمیں اس کے لیے چائنا کی کمپنی سے معاہدہ کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی انوویشنز اور انوینشنز اور ریسرچز نہیں ہیں کہ ہم وہ جو سونے کے ذخائر سے ان سے سونا خود نکالتے اور خود اس کو جو ہے پیوریفائی کرتے خام مال سے اور پھر اس کو سیل کر کے اربوں ڈالرز کا منافع کماتے، لہٰذا ہمیں اس کے لیے جو ہے دوسرے ممالک کی طرف جو ہے وہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ملک کے جو ریسورسز ہیں جب ہم ان کو استعمال میں لے کے آئیں گے، یا جب ان کو ہم جو ہے ان کا کھوج لگائیں گے، جب ہم ان کو تلاش کریں گے تو اس کے لامحالہ ہمیں لیبر فورس کو استعمال کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو منرل ریسورسز ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر لیبر انٹینسو ٹیکنیک سے استعمال کی جاتی ہیں، لیبر ان میں زیادہ ورک کر رہا ہوتا ہے ایگریکلچر سیکٹر کی طرح۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ملک میں جو ذرائع ہیں، ریسورسز ہیں، ان کو ایکسپلور کریں، اور جب ہم ان کو ایکسپلور کریں گے تو اس میں ہماری جو لیبر فورس ہے اس کا زیادہ استعمال کیا جائے گا، اس میں زیادہ لوگوں کو پھر روزگار ملے گا، اس میں زیادہ لوگوں کی جو ہے وہ انکم جنریٹ ہوگی، تو ان کا لیول آف لیونگ جو ہے وہ بہتر ہوگا، اسٹینڈرڈ آف لیونگ ان کا بہتر ہو جائے گا۔ تو اس میں یہی ضروری ہے کہ ہم اپنے ریسورسز کو ایکسپلور کریں۔ اس کے لیے ہم جو ہے اس طرح کی ٹیکنیکس یا اس طرح کی جو ہے ہم ایسی کچھ جو ہے میٹنگز کریں یا اس طرح کے جو ہے وہ ادارے بنائیں جو خاص طور پہ جو ملک کے اندر ریسورسز ہیں، جو منرل ریسورسز ہیں، جو ہڈن ریسورسز ہیں، اس کے اوپر ریسرچ کرے، اس کے اوپر بتائے، اس کے بارے میں معلومات دے، پھر کیسے ہم اس کو نکال سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم ان کو استعمال میں لا کر دوسرے ممالک کو بیچ کر اسے قیمتی زر مبادلہ کما سکتے ہیں، اور اپنے لوگوں کے لیے ہم کتنی بے تحاشا نوکریوں کا جو ہے وہ سلسلہ اس سے شروع کر سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، ایکسپلوریشن آف ریسورسز یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں جاب اپرچونیٹیز ہمارے ملک میں لوگوں کے لیے، ان امپلائڈ لوگوں کے لیے جو ہے وہ زیادہ ہیں۔
اس کے بعد ہے انکریز ان انویسٹمنٹ انکریز کرنا کہ نہ ہونے کی وجہ بھی ان امپلائمنٹ جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ سیونگ، جب ہماری انکم کم ہے تو ہماری سیونگ کم ہے، سیونگ کم ہونے سے کیا ہوتا ہے، انویسٹمنٹ کم ہوتی ہے، جب انویسٹمنٹ کم ہوتی ہے تو پروڈکشن جو ہے وہ کم ہوتی ہے، جب پروڈکشن کم ہوگی تو کم پروڈکشن کا مطلب ہے کہ کم لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری انکم اور کم ہو جاتی ہے، سیونگ کم ہو جاتی ہے اور انویسٹمنٹ پھر کم ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کو فروغ دیں۔ انویسٹمنٹ کو فروغ دینے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری جو ہے وہ پالیسیز موجود ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس ہالیڈیز دے، گورنمنٹ جو ہے وہ ایسے علاقوں کو مختص کرے جہاں پر بیسک انفراسٹرکچر موجود ہو، روڈز ہوں، سڑکیں ہوں، پل ہوں، ڈیمز ہوں، پانی ہو، بجلی ہو، گیس ہو، اس طرح کی سہولتیں اس کے قریب موجود ہوں، ایئرپورٹ ہوں۔ مطلب یہ وہ سہولتیں ہیں کہ ایسے صنعتی زون بنائے جائیں جن صنعتی زون کے قریب یہ ساری چیزیں اویلیبل ہوں، اور پھر وہاں پر ٹیکسوں میں بھی چھوٹ دی جائے تاکہ پروڈکشن جو ہے وہ انکریز ہو، اور گورنمنٹ کو جو ہے جو ان امپلائڈ لوگ ہیں ان کو جاب دینے کا جو ہے وہ موقع میسر آ سکے۔ دا لبرل اویلیبلٹی آف کریڈٹ ٹو دا انویسٹرز ول بی ہیلپ فل ٹو ریموو دا فائنینشیل کانسٹرینٹ۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کاروبار یا کام کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ایسی زیادہ جو ہے وہ قرضے دینے کی پالیسیاں ہوں جس میں بہت زیادہ جو ہے وہ شرائط ضوابط نہ ہوں، جس میں بہت زیادہ ریسٹرکشن یا پابندیاں نہ ہوں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میکسیمم لوگوں کو جو ہے وہ روزگار کی سہولت میسر آئے گی، اور لوگوں کو جو ہے وہ روزگار کا سلسلہ جو ہے ان کو ملے گا۔ جب انویسٹمنٹ ہوگی، نئے کاروبار اور بزنس ہوں گے تو لوگوں کی طرح جو ہے وہ امپلائمنٹ کا لیول جو ہے وہ انکریز ہوگا۔ The government should remove all those obstacles hindering the private investment. The industrial investment in small units be promoted at all cost. More particularly, the agro-based industries be set up in the villages so that rural unemployed could be absorbed even in the villages. مطلب ایسی انڈسٹریز کو پروموٹ کرنا چاہیے جس میں کہ ایگریکلچر کی پروڈکٹ جو ہے وہ زیادہ استعمال ہو رہی ہیں۔ جب اس میں ایگریکلچر پروڈکٹ زیادہ استعمال ہوں گی تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ وہ جو وہاں کے مقامی لوگ ہوں گے، ایک تو وہ اس صنعت کو وہیں سے قریب سے ہی اس کے لیے خام مال مل جائے گا، دوسرا اس کو وہیں دیہات سے ہی ان کو جو ہے وہ جو لوگ ہیں کام کرنے والے وہ بھی میسر آ جائیں گے۔ اس طرح سے دیہات میں کھیت جو ہے جو ڈسگائز یا چھپی ہوئی مخفی بے روزگاری ہے یا سرپلس بے روزگار لوگ ہیں، وہ لوگ جو ہے ان کو بھی وہاں پہ روزگار ملے گا۔ تو انویسٹمنٹ کا جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اس طرح ہمیں سمال جو کاٹیج انڈسٹریز ہیں، چھوٹی انڈسٹریز ہیں، ان کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے جو گھروں کے اندر لوگ بناتے ہیں، تاکہ وہاں بھی لوگوں کو سیلف امپلائی کر کے انہیں اس قابل بنایا جائے کہ وہ اور لوگوں کو بھی اس کے اندر جو ہے وہ نوکریاں دیں اور امپلائمنٹ لیول جو ہے ہمارے ملک کا انکریز ہو جائے۔ اسٹوڈنٹ، اس کے بعد موسٹ امپورٹنٹ از ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ۔ یہ ہمارے ملک کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی اہم ہے کہ ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارے ملک کی جو 70% آبادی ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ ایگریکلچر سیکٹر سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے۔ اس صورتحال میں یہ ضروری ہے کہ اس طرح کی پالیسی بنائی جائے کہ جس سے ہمارا جو ایگریکلچر کا سیکٹر ہے اس کے اندر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے۔ اس مقصد کے لیے وی آر انڈاؤڈ ود لینڈ۔ اس مقصد کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایگریکلچر سیکٹر از اے پرے ٹو لاٹ آف پرابلم۔ سب سے پہلے اس میں کیا ہے؟ دا واٹر لاگنگ اینڈ سیلینٹی۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کہ زیر زمین پانی کی سطح جب زیادہ اوپر آ جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نمکیات کی مقدار جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جس سے زمین جو ہے وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے جو ہے وہ سیم زدہ علاقے جو ہیں وہ جہاں پہ جو ہے وہ پانی کی مقدار اوپر آ جاتی ہے تو وہ سیم بھی شو ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زمینیں جو ہے وہ آؤٹ پٹ نہیں دیتی ہیں۔ اس کا حل موجود ہے۔ اس کے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو اتنا مطلب جو زراعت کے جو ریلیٹڈ جو شعبات ہیں، جو ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کو اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ٹاسک دیا جائے کہ وہ ایسے علاقوں کی نشاندہی کریں، ایسے زمینوں کی نشاندہی کریں، پھر ایسے لوگ جن کی یہ زمینیں ہیں ان کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہاں پہ جو ہے وہ سیم اور تھور کا جو ہے ہم خاتمہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ اور جو پرابلم ہے فریگمنٹیشن آف ہولڈنگس، اور اس کے علاوہ دا کب ویب فلیکچویشن ان پرائسز اینڈ کوانٹیٹیز آف ایگریکلچر پروڈکٹس، دا انفلوئنس آف نیچرل کلائمیٹس and preferences of industry and commerce over agriculture on the part of government has resulted in a dissatisfaction and unrest among the peasant or farmers۔ اب مطلب گورنمنٹ کی طرف سے بھی پالیسیز
اس طرح کی بنائی جاتی ہیں کہ جس میں انڈسٹری کو پروموٹ کیا جاتا ہے, ایگریکلچر سیکٹر کو پروموٹ نہیں کیا جاتا, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ جو ایگریکلچر سیکٹر سے ریلیٹڈ ہیں وہ ڈسسیٹسفائی ہو جاتے ہیں. وہ کام جو ایگریکلچر سیکٹر میں جو ہے وہ انوینشن ریسرچز یا اس میں وہ دل جمی سے وہ کام نہیں کرتے ہیں, کیونکہ ان کی پروڈکٹ کی جب ویلیو ہی نہیں ہوگی, وقت ہی نہیں ہوگی, اور انڈسٹریل پروڈکٹ کی جب ویلیو اور اہمیت اور پرائس زیادہ ہوگی تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ہمارا ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ مزید بیک اپ پہ چلا جائے گا. تو اس کو فرنٹ لائن پہ لانے کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح کی پالیسیز دے جس میں کہ ہم ایگریکلچر سیکٹر کو میکنائز کریں, اس میں جدید مشینری لے کر آئیں تاکہ جو ہے کھیتوں میں اس کو استعمال کر کے مزید ہم آؤٹ پٹ کو انکریز کریں, جدید اور جو کھادیں ہیں ان کا استعمال کریں, اچھے بیجوں کا استعمال کریں تاکہ ہمارا ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. ایز اے رزلٹ ایگریکلچر سیکٹر از بیکمنگ لیس اٹریکٹنگ. دا ویجز آف سمپل لیبر اینڈ سیمی اسکلڈ انڈسٹریل ورکر آر فار فرام دین دا ایگریکلچر لیبر. مطلب یہ جو لوگ ہیں جو عام بندے بھی کھیتوں میں جو اس کنسٹرکشن کے کاموں میں کام کرتے ہیں, یا جو لوگ جو ہے وہ سیمی اسکلڈ ہیں, ان سے بھی کم ویجز جو ہیں وہ ایگریکلچر کے میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو ملتی ہیں. This has increased the problem of rural urban migration. اب جب لوگوں کو دیہاتوں میں روزگار کے مواقع نہیں ملتے ہیں تو پھر وہ شہروں کی طرف مائیگریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب جب وہ شہروں کی طرف مائیگریٹ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ شہروں کے اندر جو ریسورسز ہیں ان کے اوپر برڈن اور اس کا جو پریشر ہے وہ انکریز ہوگا. روڈز پہ آپ کو ٹریفک بہت زیادہ ملے گی, آپ کو جو ہے وہ پارکس میں بہت زیادہ لوگ ملیں گے, آپ کو کالجز اور اسکول میں بہت بے تحاشا جو ہے وہ بچے ملیں گے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان ریسورسز پہ جو ہے وہ برڈن بڑھتا ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے اب دیہاتوں میں بھی اسکولوں اور کالجوں کی سہولیات دے دی ہوئی ہیں, لیکن اس کے باوجود چونکہ وہاں پہ آپ کو وہ سہولیات یا وہ فائدے میسر نہیں آتے ہیں جابس کے جو آپ کو شہروں میں نظر آتے ہیں, تو لہٰذا اب اپنی فیملیز کے ساتھ لوگ جو ہے وہ شہروں کی طرف مائیگریٹ کرنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں, جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ریسورسز پہ برڈن وہ بڑھتا ہے اور آپ کی پروڈکشن بھی کم ہوتی ہے اور آپ کی ان امپلائمنٹ بھی اس سے انکریز ہوتی ہے. اٹس اسٹیٹس بی چینج فرام ٹریڈیشنل سیٹ اپ ٹو مکسڈ اینڈ کمرشلائز ون. مطلب زراعت کے شعبے کو ضروری ہے کہ ہم اس کا اسٹیٹس چینج کریں اور اس کو ہم جو ہے وہ ٹریڈیشنل سیٹ اپ سے مکسڈ کمرشلائز سیٹ اپ میں لے کے آئیں. The different activities allied with agriculture like poultry, fish and goat farming, horticulture and dairy etc. will be promoted. In this way the greater job opportunities will be produced for the unemployed people. تو ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو اگر ہم ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں ایسے چھوٹے چھوٹے جو پروجیکٹ ہیں ان کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے, تاکہ جو میکسیمم لوگ جو ہیں وہ زراعت سے ہٹ کے, جیسے فارمنگ ہے, پولٹری فارمنگ ہے یا گاڈ فارمنگ ہے یا جو ہے اور بہت سارے اس میں ڈیری فارمنگ ہے اور جو ہے وہ چکن سے ریلیٹڈ ہیں. تو اب یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں ان چیزوں پہ دیکھنے کی ضرورت ہے, فوکس کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو, تاکہ دیہات کے لوگوں کو دیہات میں ہی روزگار کے مواقع میسر آ جائیں اور وہ شہروں کا رخ نہ کریں. اسٹوڈنٹ, اس کے بعد موسٹ جو ہمارا امپورٹنٹ ہے وہ ہے انکریجمنٹ آف فارن پرائیویٹ انویسٹمنٹ. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارے جیسا ملک, جو پاکستان جیسا ملک جو ہے, یہاں پہ کیپٹل کی کمی ہے, انویسٹمنٹ کی کمی ہے. ہمارے لوگوں کے پاس اتنا پیسہ دولت نہیں ہے کہ وہ کوئی انویسٹمنٹ کر سکیں, یا اگر ہے تو وہ بہت کم ہے, یا لوگوں کے اندر کریج اور حوصلہ نہیں ہے ایسے کاروبار اور بزنسز کرنے کا. کیونکہ لوگ یہاں ہمارے ملک میں ایک ٹرینڈ ہے, لوگ سونا اور زمینیں خریدنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں, جبکہ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو پیسہ ہے وہ کمولیٹ ہو جاتا ہے, وہ ایک ہی جگہ پہ اکٹھا ہو جاتا ہے. جبکہ اگر ہم بزنس اور کاروبار کرتے ہیں تو اس سے پیسہ کیا ہوتا ہے, سرکولیٹ ہوتا ہے. اور جب سرکولیٹ ہوگا پیسہ تو ظاہری بات ہے وہ کیا ہوگا کہ مختلف لوگوں کے ہاتھوں میں جائے گا, تو مختلف لوگوں کے لیے جاب اپرچونیٹیز کا بھی وہ سبب بنے گا. نئی نئی چیزیں پروڈکشن جب ہوگی, انویسٹمنٹ کریں گے ہم. آپ ایک ہی مثال لے لیں, آپ جب پیسہ جو ہے وہ کسی کاروبار اور بزنس میں لگاتے ہیں تو آپ اس کے لیے کوئی بلڈنگ بناتے ہیں, آپ اس بلڈنگ بنانے کی وجہ سے دیکھ لیں کتنے سارے لوگوں کو روزگار مل جاتا ہے. تو انویسٹمنٹ کا یہ فائدہ ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ اس طرح کی پالیسیز بنائے کہ باہر کے ملک کے لوگ آ کے ہمارے ملک میں آ کے انویسٹمنٹ کریں, ہمارے ملک میں آ کے وہ جو ہے پروجیکٹ بنائیں, ہمارے ملک میں آ کے جو ہے فیکٹریز اور انڈسٹریز لگائیں, ہمارے ملک کے لوگوں کو روزگار دیں. ان کو اس بات پہ قائل کیا جائے کہ وہ ہمارے ایگریکلچر سیکٹر میں بھی وہ آ کے انویسٹمنٹ کریں. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ میکسیمم لوگوں کو جو ہے وہ روزگار ملے گا, آؤٹ پٹ انکریز ہوگا, انکم لیول ہمارا انکریز ہوگا. تو اس لیے اس میں یہ ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے پوائنٹ ہے. ان دس سچویشن the level of investment both from public and private sector remain limited. Accordingly, to fill the gap, to invest in infrastructure like roads, electricity, telecommunication and directly productive activities, foreign private investment will have to be attracted. There is a vast scope of our agriculture exports, semi-finished and finished products. The foreigner can invest even in our export good industries.
Thus, the foreign private investment will contribute to our industrialization and will helpful in creating jobs. In this way, in this respect, the example of Korea, Malaysia, Taiwan and China can be given, and Indonesia can be given. تو اس لیے ہمیں جو ضرورت ہے اس بات کی وہ ہے یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ فارن پرائیویٹ انویسٹمنٹ اس کو انکریز کریں. اس کے لیے ہمیں اس طرح کی پالیسیز دینی چاہیے فارنرز کو, اس طرح کی رعایتیں دینی چاہیے فارنرز کو کہ وہ ایزیلی جو ہے وہ ہماری جو انڈسٹریز ہے اس کے اندر آ کے وہ انویسٹمنٹ کریں اور اپنے ملک ہمارے ملک کی جو ہے وہ جو پیداوار ہے اس کو انکریز کریں اور جاب اپرچونیٹیز جو ہے اس میں اضافہ کرنے کا سبب بنیں. اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہے ایمفیسز اوور ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن. یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہمارے ہاں جو ہے ایک جنرل ایجوکیشن دی جاتی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں ایف اے ہے یا ICOM ہے یا FSC ہے, یہ ایک جنرل ایجوکیشن ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جنرل ایجوکیشن کی بجائے اسپیسیفک ایجوکیشن کی طرف ہیں. ایسے کاروبار ایسی ایجوکیشن دیں کہ جس میں اسٹوڈنٹ میں اندر خود سیلف امپلائی ہونے کا جو ہے وہ جوش اور جذبہ پیدا ہو, کہ وہ نوکری کے لیے نہ بھاگے, وہ گورنمنٹ جاب کے لیے نہ بھاگے, بلکہ وہ یہ کہے کہ جی میں اس پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد میں نے فلاں بزنس کرنا ہے, میں نے فلاں کاروبار کی طرف جانا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن کو ٹرینڈ جو ہے نا وہ ڈیولپ کرنا ہے اپنی سوسائٹی کے اندر. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے انسٹیٹیوشنز کو انڈسٹریز کے ساتھ اٹیچ کریں تاکہ لوگ ان انڈسٹریز سے ان کے پاس معلومات ہیں اور وہ دیکھ کے یہ ڈیسیژن کر سکے کہ ہمیں آنے والے دور میں کون کون سے کورسز, کون کون سی ایجوکیشن جو ہے ٹیکنیکل اور ووکیشنل جو ہے اس کو ہم نے فوکس کرنا ہے تاکہ جو ہماری آبادی ہے اس کو میکسیمم لوگوں کو اس میں ہم شامل کریں, اور جیسے وہ وہاں سے فری ہوں تو ان کے لیے اچھی جاب اپرچونیٹیز مارکیٹ میں موجود ہوں, اور اگر وہ سیلف امپلائی ہو کے اپنا کاروبار کرنا چاہیں تو بھی ان کو مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں اس طرح کی پالیسیز نہیں ہیں, جس کا یہ وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پراپر گائیڈ لائن نہیں ہوتی ہے. جب ہم کالج اسکول سے نکلتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کس فیلڈ کی طرف جانا ہے, لہٰذا ہم فالو سوٹ کرتے ہیں جس طرح باقی لوگ کر رہے ہوتے ہیں ہم بھی ویسے ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں. نتیجے کے طور پر جب ہم 16 سال بعد پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, آگے ہمارا فیوچر ہی ڈارک ہو چکا ہوتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جب بھی اس پڑھائی کے معاملے میں کوئی بھی ڈیسیجن لیں تو ہمیں مارکیٹ میں جو بھی کرنٹ سچویشن چل رہی ہو اور آنے والی سچویشن ہو اس کو مد نظر رکھیں. اور لیکن یہ کام انڈیویجول کا نہیں ہے, یہ کلیکٹیو ہو سکتا ہے کہ جب گورنمنٹ کی طرف سے کچھ اس طرح کی پالیسیز ترتیب دی جائیں اور گورنمنٹ کی طرف سے ایسا ایجوکیشن سسٹم متعارف کروایا جائے کہ جو جنرل نہ ہو بلکہ اسپیسیفک ہو, جس میں جو ہے وہ لوگوں کے اندر اسکل اور ایبلٹی اور قابلیت پیدا ہو کہ وہ اپنا جب تعلیم سے فارغ و تحصیل ہوں تو وہ اپنے کوئی بھی کاروبار بزنس اسٹارٹ کرنا چاہیں تو وہ کسی قسم کی دقت یا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. Therefore, students, there is need the colleges and universities be attached with factories and professional centers so that very after the completion of the studies, people could easily find jobs. Moreover, through mass media, people be motivated for self-employment rather joining the services sector. The people be induced to join the labor force as electricians, plumber, welders, molders, turners, dispensers, technicians, carpenters, and surveyors. The computer literacy program be introduced in the country. The computer technology will open new avenues for employment. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے ٹیکنیکل اور ووکیشنل جو ہے ایجوکیشن ہے اس پر زور دیں تاکہ ہماری جو ایجوکیشن لیول جب اس بھی لحاظ سے ہمیں ملے گی تو اس کا جو کہ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز جو ہے وہ انکریز ہو جائیں گی. اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہے ہمارے پاس 7ویں نمبر پر ہے اسکریپنگ دا ایگزسٹنگ سوشو اکنامک سسٹم. یہ ایک ہمارا ایک بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے ہمارے یہاں انپلائمنٹ کے بڑھنے کا. ہم میں سے ہر ایک بندہ یہ چاہتا ہے ایسٹ اور ویسٹ ہوم از دا بیسٹ. ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو گھر میں ہی کوئی اچھی جاب مل جائے. وہ گورنمنٹ جاب کی تلاش میں جو ہے وہ پرائیویٹ جاب بھی نہیں کرتے ہیں لوگ. تو ہمیں اس سوشو اکنامک سیٹ اپ جو ہمارا جو ہے نا یہ سوشل سوچ جو ہے ہمیں اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں جو ہے ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم اس بات پہ توجہ نہیں دیتے ہیں کہ کراچی اور لاہور میں کتنی جاب اپرچونیٹیز ہیں. ہم صرف اس بات پہ اسٹک رہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے اپنے گھر میں کوئی جاب کرنی ہے. تو اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں انپلائمنٹ جو ہے وہ انکریز ہوتا جا رہی ہے, اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. آور ایگزسٹنگ سوشل اینڈ اکنامک سیٹ اپ از ایکسٹریملی ڈیفیکٹیو. کیسے ڈیفیکٹیو ہے یہ, کیسے اس کا مطلب یہ پورا اثر نہیں ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ان آور اکانومی دیر از اے گریٹر رول آف مارکیٹ امپرفیکشن. پہلی بات یہ ہے کہ مارکیٹ امپرفیکٹ ہے. مارکیٹ امپرفیکٹ سے مراد کیا ہے کہ ہمیں ریڈیو, ٹیلی ویژن اور دوسرے جو سورسز ہیں ان کے ذریعے سے مارکیٹ میں جو بھی چیز آ رہی ہوتی ہے اس کے بارے میں پرفیکٹ معلومات نہیں ہوتی ہے کہ اس کی کوانٹٹی کیا آئی ہے, اس کی پرائس کیا ہے, یہ کہاں سے ہمیں دستیاب ہو جائے گی, یہ سستی کہاں سے ملتی ہے, ہمیں اس طرح کی کوئی معلومات دستیاب نہیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ مارکیٹ امپرفیکشن اس کی ایک وجہ ہے ہمارے ہاں. دوسری وجہ وہ یہ بتا رہا ہے ایز a labor residing in Chitral will hardly
having information regarding employment opportunities in Lahore and Karachi. Accordingly, there is a greater chance of unemployment among the people residing in the hilly areas. Our social setup is of such nature that people follow this philosophy. जैसे मैंने अभी बताया, east and west, east or west home is the best. This means that people are highly attached with their birthplaces and they like to live there without leaving this place. They can't even, they have realized that without leaving this place they can't get job here, but they love to like there because they have the emotional attachment of the place where they have birth. This means accordingly they are never prepared to migrate from their home place for the sake of employment. Our social setup is surrounded by custom, traditions, prestiges and so-called status. Accordingly, people are always desirous to get government job. They prefer to remain unemployed rather for getting a private job. The private producers in Pakistan are of such nature that they are not willing even to give jobs, greater jobs to the other. They like they like it to get to use one person for different tasks. Say they will employ one person that will do their work of accountant, and he will also work as a coordinator, and he also work as a cashier, and he will also work with him as a driver. And in such a situation and in such a state of mind, how can we expect to increase the job opportunities for the unemployed people? So there is a need to change this thinking, and we must think over it that if we will broaden our thinking, then it will be helpful for the other unemployed people, and they will be able to get job in our industries and in our institute. सो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने सोशो इकोनॉमिक सेटअप को जो है उसको बेहतर करें, उसके अंदर थिंकिंग और सोच में हम तब्दीली लेकर आएँ. स्टूडेंट, उसके बाद है ओवरहालिंग द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. मतलब क्या है कि हमें ज़रूरत है कि हम अपने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बिल्कुल जो है ना उसको अच्छी तरह से उसके अंदर से जो है वो सफाई करें. कैसे सफाई करनी है? आप देख सकते हैं कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है ब्रिटिश रूल जब था, यहाँ पे रूलर थे जब, वो उस वक्त से एक ब्यूरोक्रेसी जो है वो हमारे यहाँ एक पर्टिकुलर ब्यूरोक्रेसी चली आ रही है. इस पर्टिकुलर ब्यूरोक्रेसी को सिवाय अपनी तनख्वाहों से या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से किसी और से कोई सरोकार नहीं है. दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. क्यों? कि ये उनकी फील्ड ही नहीं है. लेकिन हम ये देख सकते हैं कि उनकी वजह से, उनके फैसलों की वजह से या उनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमारी इकोनॉमी जो है उसका बट्ठा बैठता जा रहा है. सो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी ब्यूरोक्रेसी में इस तरह की तब्दीलियाँ लेकर आएँ, ऐसे लोगों को ब्यूरोक्रेसी में लेके आएँ जो मुल्क के लिए, जो मुल्क की सालमियत के लिए, जो मुल्क की इकोनॉमी के लिए बेहतर सोच रखते हों, जिनके अंदर जो है पेट्रियटिज़म हो, जिनके अंदर जो है हुब्बुल वतनी हो. तो तभी जो हमारी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उसमें इंक्रीज़ होगा, उसमें इजाफा होगा. और दूसरी तरफ हम पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ आ जाते हैं तो पॉलिटिकल सिस्टम भी हमारा ऐसा ही है. हमारे यहाँ हज़ारों लोगों को पॉलिटिकल बेस्ड नौकरियाँ दी जाती हैं. कई ऐसे हमें मौके पर नज़र आता है, जैसे स्टील मिल में आप देख लें, सैकड़ों हज़ारों लोगों को जो है वो गवर्नमेंट जो है अपनी उसके लिए PR बनाने के लिए, लोगों के अंदर अपना जो है रसूख बढ़ाने के लिए, अपनी पार्टी वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, कई अनस्किल्ड और जो बिल्कुल अनपढ़ और जहल किस्म के लोग थे उनको उसमें जॉब दे दी और घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं, और उसका पैसा कौन पे कर रहा है? मैं और आप अपने टैक्सों से पे कर रहे हैं. तो इस तरह के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उस सिस्टम के अंदर रहते हुए कभी भी हम एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं. सो इससे देयर इज़ अ नीड कि हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस बात को रियलाइज़ करवाना चाहिए. मैं उनको ये बात मालूम होनी चाहिए कि हमारा मुल्क जो है ये अगर है तो हमारी ये ठाट बाट आन शान है, अगर ये नहीं है तो फिर हमारा कुछ भी नहीं है. और उसी वक्त ये मुमकिन हो सकता है जब हम अपने मुल्क के लिए सोचें, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें, अपने ज़ाती मफाद को कौमी मफाद पे तरजीह दें. सो देयर इज़ अ नीड कि हम ओवरहालिंग करें अपने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की, ताकि मुल्क के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है उसको इंक्रीज़ करें. लोगों को जो है वो उनकी काबिलियत के मुताबिक, उनका मेरिट बेस जो है लोगों को जो है वो जॉब्स मिल सकें. सो इसमें हमने ये मतलब ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. दूसरा उसमें मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द ब्यूरोक्रेसी मूव्ड अराउंड द लॉ एंड ऑर्डर. दे हैव नथिंग टू डू विद द एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. दे नेवर थॉट ऑफ इम्प्रूविंग द बजटरी टेक्निक्स. द स्टेट फंड्स आर ऑफन मिसयूज्ड. मोस्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर आर कन्फाइंड to the unproductive fields. The merit is hardly followed while giving jobs.
تو یہ اس میں تھوڑا سا یہ اس کی خامیاں ہیں بچوں. اس کے بعد ہے ہمارا اگلا ٹاپک وہ ہے جو ہیڈنگ ہے وہ ہے شفٹنگ دا ایمفیسس ان فیور آف لیبر انٹینسو ٹیکنیکس. یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر ہم اپنے ملک کو ماڈرنائز کرنا چاہ رہے ہیں, ہم اس کو انڈسٹریلائز کرنے کے بجائے اس کو ماڈرنائز کریں. ماڈرنائز سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کے اندر جو بھی ہمارا کاروبار یا بزنس سے ہم اس کو سٹارٹ کریں تو اس کے اندر ہم جو ہے وہ لیبر انٹینسو, کیونکہ ہم بیسیکلی ایک لیبر جو ہماری ملک جو ہے ایک لیبرنگ کنٹریز ہے, یہاں پر آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہے. تو ہمیں ایسی ٹیکنیکس کو ماڈرنائزیشن کی طرف جاتے ہوئے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں وہ ٹیکنیکس لیں, وہ مشینری لیں, ایسے مطلب انوینشن اور انوویشن پہ توجہ دیں جس کے اندر ہمارا لیبر بھی زیادہ سے زیادہ استعمال ہو سکے. تو تبھی ایسا ممکن ہوگا کہ ہماری امپلائمنٹ جو ہے وہ انکریز ہوگی. سو دا اکانومسٹ لائک اب یہ ایک تھوڑی سی مثال دی جا رہی ہے کہ لائک سین ایک اکانومسٹ تھا آف دا ویو دیٹ لیبر انٹینسو ٹیکنالوجیز میکسیمائزز دا آؤٹ پٹ اینڈ امپلائمنٹ. یہ اس کا تھاٹ تھا کہ لیبر انٹینسو ٹیکنیک سے آپ کے آؤٹ پٹ اور جو امپلائمنٹ ہے وہ انکریز ہوتی ہے, بٹ اٹ ڈز ناٹ جنریٹ سرپلس, اور لیکن اس سے جو ہے وہ سرپلس پیدا نہیں ہوتا ہے, مطلب اس سے جو ہے آپ کی پروڈکشن انکریز نہیں ہو پاتی. دیئر فار دا سیک آف جنریشن آف سرپلس سین ہیڈ اینڈ ہز ویسٹرن کاؤنٹر پارٹس, مطلب جو اس کے ہم خیال تھے وہ کہتے ہیں ہیو آلویز اسٹریسڈ اپان فالوئنگ دا کیپٹل انٹینسو ٹیکنیکس. کیوں کیپٹل انٹینسو ٹیکنیکس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لیبر کو استعمال نہیں کرتے ہیں, آپ کیپٹل کو اور مشینوں کو استعمال کرتے ہیں, تو اس سے آؤٹ پٹ جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے, آؤٹ پٹ بڑھ جاتا ہے آپ کی ضرورت سے زیادہ, جس کو آپ پھر جو ہے دوسرے ممالک کو بیچ کے اس سے زر مبادلہ کما سکتے ہیں. لیکن جب آپ لیبر انٹینسو ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے لوگوں کو روزگار ملتا ہے اتنے لوگوں کو آمدنی حاصل ہو جاتی ہے, پھر وہ دوبارہ وہی چیزیں پرچیز کر لیتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سرپلس جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ نہیں ہو پاتی. اب اس ماٹو کو, اس نظریے کو ہمارے جیسے کنٹریز میں لاگو نہیں کیا جا سکتا, جہاں پر جو ہے وہ نہ جدید مشینری ہے نہ جدید کیپٹل ہے, جہاں پر آبادی کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں اس ماٹو کو فالو کیا جا رہا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ اپنا نظریہ, نقطہ نظر, اپنی یہ تھیری, اپنی یہ سوچ کو ہم چینج کریں اور اپنے ملک میں ایسی ٹیکنیکس کو پروموٹ کریں جس سے جو ہے لیبر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ استعمال ہو اور امپلائمنٹ کے اپرچونیٹیز جو ہے وہ انکریز ہو جائیں. In this pursuit, the automation was followed in every walk of life. Automatic looms, computers, tractors, harvesters, threshers, etc. are being used in the country. As a result, the demand for manpower is lagging behind the supply of manpower. Therefore, our planner and policymakers should shift the stress in favor of labor-intensive and indigenous techniques of production rather than following the capital-intensive techniques invented by the Western countries for their own benefit. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ گورنمنٹ کی طرف سے بھی چاہیے, گورنمنٹ شوڈ پے مور انٹینشن ان ریزنگ دا لیول آف سوشل سروسز ان دا کنٹری. اب گورنمنٹ کیا مطلب اب اس معاملے میں کر سکتی ہے, لیبر انٹینسو ٹیکنیکس کو, لیبر جس میں زیادہ سے زیادہ استعمال ہو, تو گورنمنٹ کو ایسے پروجیکٹ, ایسے کام, ایسے بزنس اسٹارٹ کرنا چاہیے جس کے اندر لیبر کا استعمال زیادہ سے زیادہ ہو. مثال کے طور پہ وہ اس میں بتاتا ہے کہ ہمیں مور روڈز کنسٹرکٹ کرنے چاہیے جس میں بہت زیادہ لیبر استعمال ہوتی ہے, مور اسکول اوپن کرنے چاہیے جس کے اندر بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ جاب اپرچونیٹیز ان کو ملتی ہے, ہیلتھ سینٹر بھی اوپن کرنے چاہیے, انکریز فیسلٹی ریگارڈنگ safe drinking water and water sanitation are provided. All will have the effect of raising the level of employment in the country. Student, اب لاسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے easing the physical and monetary disciplines. فزیکل پالیسی میں یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی ریونیو اینڈ ایکسپینڈیچرز کی جو پالیسی ہوتی ہے اس کو ہم فزیکل پالیسی کہتے ہیں. اب اس میں حکومت کیا کرتی ہے کہ گورنمنٹ اس طرح کے پلان بنائے, اس طرح کے منصوبہ بنائے کہ جس میں جو ہے لوگوں کے لیے جاب اپرچونیٹیز جو ہے اس میں اضافہ, اس میں انکریز ہو. ٹو ریموو ان امپلائمنٹ گورنمنٹ شوڈ فالو این ایزی فزیکل پالیسی. ایزی فزیکل پالیسی کیا ہے, اس میں ٹیکس کو ہمیں کم کرنا پڑے گا, نتیجے میں گورنمنٹ کی انکم کم ہو جائے گی, لیکن اس میں فائدہ کتنے سارے لوگوں کو ہو جائے گا وہ ہم بھی دیکھتے ہیں. اٹ مینس دیٹ گورنمنٹ شوڈ میک لبرل ایکسپینڈیچر آن پروگرام, ملیریا ایریڈیکیشن پروگرام, لینڈ ریکلیمیشن پروگرامز, واٹر سپلائی اینڈ واٹر ڈرینیج اسکیمز, جیسے میں نے ابھی آپ کو ڈسکس کیا, یونیورسلائزیشن آف پرائمری ایجوکیشن اسکیمز اینڈ ادر ورکنگ پرٹیننگ ٹو پبلک ورکس پروگرام. بائی انیشیٹنگ سچ لائک پروگرام دا امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کین بی انہانس ان دا کنٹری. اب یہ وہ پروجیکٹ ہیں کہ جس میں میکسیمم جو ان امپلائڈ لوگ ہوتے ہیں, جو لیبر فورس ہوتی ہے, اس کے اندر ان کا استعمال ہوتا ہے کہ اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا. اگین دا مونیٹری پالیسی بی آلسو ایزڈ. The loan be provided to educated unemployed, semi-skilled and small businesses and traders at the concessionary rates, relaxing the strict conditions. In this way, on the one side, the level of employment will go up, while on the other side, the production of the country will increase. مطلب گورنمنٹ جو ہے وہ ایسے قرضوں کی سکیمیں متعارف کروائے جن پہ جو ہے وہ ریٹ آف انٹرسٹ کم ہو, جن کے اندر ریسٹرکشن کم ہو, اور ایسے لوگوں کو دے جو اسکلڈ ہوں, سیمی اسکلڈ ہوں, جو پڑھے لکھے لوگ ہوں, ان لوگوں کو پہلے ترجیح بنیادوں پہ جو ہے وہ قرض دے, تاکہ وہ جو ہے لوگ جو ہے وہ باعزت روزگار جو ہے وہ کمانے کے قابل ہو جائیں, باعزت روزی کمانے کے قابل ہو جائیں.
دین گورنمنٹ جو ہے اگین مونیٹری پالیسی اس کی طرف سے کسی بھی ملک کے جو سینٹرل بینک ہوتا ہے اس کی جانب سے ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں وہ جو ہے زر کی سپلائی کے ذریعے سے جو ہے وہ ملک کی جو اکانومی ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ریٹ آف انٹرسٹ کو کم زیادہ کر کے ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگین دا مونیٹری پالیسی بھی آلسو از دا لونز بھی پرووائڈیڈ ٹو ایجوکیٹڈ, مونیٹری پالیسی کی میں بات کر رہا تھا. تو اس میں مونیٹری پالیسی میں ہمیں یہی کچھ کرنا ہے, جیسے میں آپ کو ابھی بتا چکا ہوں کہ ہمیں قرضوں کو جو ہے وہ کرنا ہے اپنا کم شرح سود پر جو ہے وہ دیں, ایزی اس پہ دیں, شرائط پہ دیں تاکہ میکسیمم لوگوں کو روزگار ملے. مور اوور دا کمرشل بینک شوڈ فالو سچ اسکیمز دیٹ دا سیونگز کوڈ بی پروموٹیڈ. سیونگ شوڈ ناٹ assume the form of hoarding as the case of purchase of gold and property are nothing more than the hoarding of money, etc. If same hoarded money had been invested productively, it would have created the job opportunities many times. Most of the people in our country do not wish to earn interest again their deposits, etc. etc. تو اب ہم آتے ہیں کہ اگر ہم ایگزسٹنگ جو ہمارا ٹیکسنگ سسٹم ہے اگر ہم اس کو چینج کرتے ہیں تو اس ایگزسٹنگ ٹیکسنگ سسٹم کو چینج کرنے سے کتنا ہمارے اوپر افیکٹ پڑتا ہے, کتنا ہمیں اس کا فائدہ ہوگا. تو اس میں کچھ پوائنٹس آپ کو ڈسکس کرتا ہوں. دا چینجز ان ٹیکسیشن سسٹم will have the following effects. The chances of tax evasion and corruption will come down. مطلب اب کے جو سسٹم چل رہا ہے اس کے اندر جو لوگ جہاں وہ ٹیکسوں سے بچ جاتے ہیں یا ٹیکس کم دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم وہ راستے بند کر دیں گے جس کے ذریعے سے وہ ٹیکس چوری کرتے ہیں یا وہ ٹیکس جو کرپشن کر کے وہ جو ہے اپنے آپ کو ٹیکس سے بچا لیتے ہیں. Secondly, the government will be able to get sufficient amount of revenue which could be productively spent on income and employment activities. جب ہم اپنے ٹیکس سسٹم کو بہتر کریں گے اس سے زیادہ پیسہ آئے گا گورنمنٹ کے پاس ریونیو کی صورت میں, تو اس سے زیادہ جاب اپرچونیٹیز گورنمنٹ دینے کے لیے قابل ہو جائے گی. Third one, the proportion of black money will reduce and the hidden and concealed income could be invested in the productive fields of the economy. مطلب یہ ہے کہ جب گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکسیشن میں سے جو ہے وہ ریلیکس ہو جائے گا یا گورنمنٹ کی طرف سے نئی پالیسیز آئیں گی تو اس میں لازماً ایسے دروازے بند کر دیے جائیں گے کہ جس میں لوگوں کو بلیک منی یا ہورڈنگ یا ذخیرہ اندوزی سے جو ہے وہ بچایا جا سکتا ہے, اور اس سے ہوگا کہ ملک کے اندر جو ہے وہ جاب اپرچونیٹیز میں اضافے کا سبب بنے گا. Thus we find that a package of physical and monetary measures will reduce the burden of unemployment though at the cost of increasing. ظاہری بات ہے اس کا جو اثر ہے وہ آپ کے اس پہ پڑتا ہے اکانومی کے اوپر جو ہے انفلیشن کے انکریز ہونے کی صورت میں جو ہے وہ پڑتا ہے. تو اسٹوڈنٹ ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا وہ ٹاپک کازز آف انمپلائمنٹ اینڈ میئرس جو ہے اس کو آپ اس میں ایڈ کر لیں گے, اینڈ میئر ٹو ریڈیوس اٹ. اینڈ میئر ٹو ریڈیوس انمپلائمنٹ, یہ دونوں چیزیں ہم نے اس ٹاپک میں ڈسکس کی ہیں. ہمارے ٹاپک جو ہے ہمارا یہ آج کا یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. اب آپ اس کو اگر اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے یہ اس کو پڑھنے میں یا اس کو سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی رہے. تو عزیز طلبہ, ہمارا یہ ٹاپک آج اپنے اختتام کو پہنچا. امید ہے کہ آپ نے اس کو بہت غور سے سنا ہوگا اور بہت سارے کنسیپٹ آپ کے بہتر ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زبان میں رکھے. اللہ حافظ.